السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں اس وقت کانپ رہی تھی جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ ہٹا کٹا آدمی میرے کمرے میں آیا، پر میں نے لائٹ پہلے سے ہی بند کی ہوئی تھی کیونکہ مجھے اپنی عزت کو رونتے ہوئے نہیں دیکھنا تھا۔ میرا وجود کانپ رہا تھا۔ آج پھر سے چچی نے میرے بال اتنی زور سے کھینچے تھے کہ میرا سر درد سے کرا رہا تھا۔ تبھی میں نے تیل اٹھایا اور اپنے سر کا مساج کرنے لگی۔ جیسے ہی نظر اپنے بالوں پر گئی تو مجھے میرے بال کافی حسین لگے۔ ابھی میں اپنے حسین بال ہی دیکھ رہی تھی جب چچی نے میرے کمرے کا دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئی اور مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ پھر کہنے لگی کہ تیار ہو جاؤ، آج تمہیں یہی لباس پہننا ہے اور جلدی سے تیار ہو کر بیٹھ جاؤ۔ کچھ دیر بعد ہی ایک آدمی آئے گا جسے تم نے خوش نہ کیا تو میں تمہارے یہ حسین بال کینچی سے کاٹ دوں گی۔ چچی کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ آخر وہ یہ کیا کر رہی ہیں۔ میں نے جیسے ہی وہ لباس دیکھا تو شرم سے چور ہو گئی کیونکہ وہ لباس میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ میں تو خود سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، پر میں ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ ایک دم مجھے چچی کی بات یاد آ گئی جب ان کی نظریں میرے گھنے اور لمبے بالوں پر پڑتی تھیں تو ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ میرے بال جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں۔ اسی لیے آج پھر انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی، اور اگر میں نے ان کا یہ کام نہ کرتی تو پھر شاید آج سچ میں ہی میرے بال مجھ سے جدا ہو جاتے۔ یہی سوچ کر میں نے وہ لباس تھاما اور باتھ روم چلے گئے۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی اپنے آپ کو میں نے آئینے میں دیکھا تو مجھے شرم محسوس ہوئی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ایسی حرکت کروں گی۔ اب تو مجھ سے خود کو بھی دکھا نہیں جا رہا تھا۔ تبھی میں نے جلدی سے اپنے روم کی لائٹ آف کر دی اور اپنے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں اس ہٹے کٹے آدمی کا انتظار کرنے لگی، پر وہ جیسے ہی کمرے میں آیا تو فوراً میرے قریب آنے لگا۔ میں اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہی تڑپنے لگی۔ جب اگلے ہی پل مجھے اس نے چھوا تو احساس ہوا کہ میں کرنٹ کھا کر پیچھے کو ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک عجیب سی چیخ پورے گھر میں گونجی تھی۔ اس چیخ نے گویا میرے گھر کو سر پر اٹھا لیا ہو۔ میری چچی ویسے تو سب کے سامنے میری کافی تعریف کرتی تھی اور مجھے بہت پیار کرتی تھی، پر جیسے ہی اکیلے میں مجھے دیکھتی تھی تو ساری کسر نکال دیتی تھی اور حسد کی آگ میں جل کر مجھ سے کہتی تھی کہ نہ جانے کب تجھ سے جان چھوٹے گی، تیری ہی خاطر میں کافی کچھ برداشت کرتی ہوں، اپنے یہ بال باندھ کر میرے سامنے آیا کر، خبردار جو تو نے اپنے ان بالوں کو کھول کر سب کو دکھانے کی کوشش کی۔ تیرے تیور تو میں جانتی ہوں، لیکن تیرے ارادے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ چچی کی یہ باتیں سن کر میں انہیں گھور کر دیکھتی تھی کیونکہ مجھے ان کی یہ باتیں بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی، پر آہستہ آہستہ جب چچی جان بوجھ کر میرے بالوں پر گرم چیزیں گرا دیتی تو میں جان جاتی کہ ان کو میرے بالوں سے تکلیف ہے۔ اب میں اپنے بال ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ جو بھی مہمان آتا تھا وہ میری کافی تعریف کرتا تھا کہ تمہارے بال اتنے خوبصورت ہیں، تم انہیں چھپا کر کیوں رکھتی ہو؟ اپنے بال کھولا کرو، خوبصورتی چھپانے کے لیے نہیں ہوتی۔ پر اسی وقت میری چچی مجھے آنکھیں نکالتی، میں ان کا اشارہ سمجھ جاتی اور یوں اپنے کمرے میں واپس چلی جاتی۔ پر اس روز تو حد ہی ہو گئی جب چچی نے مجھے یہ کہا کہ آدمی آ رہا ہے، اگر تو نے اس کو خوش نہ کیا تو میں تیرے سارے بال جڑ سے اکھاڑ دوں گی۔ یہ سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ تبھی اس دھمکی سے ڈر کر میں نے وہ لباس پہن لیا تھا جو کہ مجھ پر بالکل بھی نہیں جچ رہا تھا، کیونکہ مجھ جیسی عزت دار لڑکی کے لیے ایسے لباس نہیں بنے تھے۔ پر پھر بھی اپنی جان بچانے کی خاطر میں نے یہ سب کر لیا تھا کیونکہ چچی نے مجھے گھر سے نکالنے کی دھمکی جو دی تھی۔ اگر چچی میرے بال کاٹ دیتی تو مجھے منظور تھا، پر انہوں نے میرے سر سے چھت چھیننے کی بھی دھمکی دی تھی۔ اب میں اسی بیڈ پر بیٹھی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے وہ آدمی میرے ساتھ کیا کرے گا، کیا میری عزت بچ جائے گی یا نہیں، جب اتنی دیر میں اس چیخ نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ نہ جانے چچی کو کیا ہوا تھا۔ میرا نام رمشا ہے۔ میرے اماں ابا کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت میں کافی چھوٹی سی تھی۔ تبھی میرے چچا مجھے اٹھا کر اپنے گھر لے آئے تھے۔ میرے چچا مجھ سے بہت ہی پیار کرتے تھے، لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا میں نے اپنی چچی کی ناک پر 24 گھنٹے غصہ ہی دیکھا تھا۔ وہ جب بھی مجھے دیکھتی تھی
تو غصہ ہی کرتی تھی۔ میرے جتنی ان کی ایک بیٹی بھی تھی جو کہ مجھ سے بالکل ہی الگ تھی۔ وہ اتنی خوبصورت بھی نہیں تھی لیکن وہ میری جیسی ذہین بھی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شاید چچی مجھ سے اتنی نفرت کرتی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ میرا موازنہ اپنی بیٹی سے کرتی تھی۔ میں اپنا بہت ہی خیال رکھتی تھی لیکن چچی کی بیٹی آئے روز کھاتی پیتی رہتی تھی۔ جب اس روز اچانک ہی میں نہا کے باہر نکلی، میرے بال پوری کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ تبھی فرزانہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، تمہارے تو کتنے پیارے بال ہیں، میں اپنی اماں سے کہوں گی مجھے بھی ایسے ہی بال چاہیے۔ وہ فوراً ہی چچی کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی، اور اگلے ہی پل چچی میرے پاس آئی اور میرے بال کھینچ کر مجھے ایک جھٹکا دے کر کہنے لگی، ان کو باندھ کر رکھا کر، یہ کوئی نمائش خانہ نہیں ہے جو تو یہاں پر اپنی خوبصورتی کی نمائش کرتی ہے۔ خبردار، جو آج کے بعد میں نے تمہارے بال کھلے ہوئے دیکھے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے فوراً ہی اپنے بال باندھ کر سر پر دوپٹہ لے لیا۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کبھی بھی ان کے سامنے اپنے بال نہیں کھولوں گی۔ پر چچی جانتی تھی کہ میرے بال کافی خوبصورت ہیں اور جو بھی مہمان آتا تھا وہ میرے کمر تک بال دیکھ کر میری کافی تعریف کرتا تھا کہ تمہارے بال کس پر گئے ہیں، تمہاری چچی اور اس کی بیٹی کے تو اس طرح کے بال ہی نہیں ہیں، انہیں کھول کر رکھا کرو۔ میں تو اپنی تعریف سن کر لال ہو جاتی تھی، لیکن مہمانوں کے جانے کے بعد چچی مجھے خوب ڈانٹتی تھی۔ اس طرح ایک فیملی اس روز کافی خوشی خوشی آئی تھی۔ اتفاق سے میرے چچا اس وقت گھر پر ہی تھے۔ میرے چچا نے اس فیملی سے کافی گپیں لگائیں، وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ چچی تو فرزانہ کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھی۔ شاید یہی وہ موقع تھا جب میری قسمت بدلنے والی تھی۔ میرے چچا نے مجھے پیار کیا اور مجھ سے کہا کہ میں نے تمہارا رشتہ پکا کر دیا ہے۔ یہ سن کر تو مجھے چچی یاد آ گئی کہ اگر انہیں پتہ چلے گا کہ ان کی بیٹی سے پہلے میرا رشتہ پکا ہو گیا ہے تو وہ تو غصے سے پاگل ہو جائیں گی۔ پر چچا کہنے لگے کہ دیکھو، میں پہلے تم سے دستبردار ہونا چاہتا ہوں تاکہ تمہاری اماں ابا مجھ سے شکوہ نہ کریں، ان کی روح کو سکون پہنچے۔ میں نے اپنے چچا سے کہا کہ فکر نہ کریں، آپ جدھر بھی میرا رشتہ کریں گے مجھے وہ منظور ہوگا۔ یوں میرا رشتہ پکا ہو گیا۔ میں لڑکے کا نام تک نہیں جانتی تھی۔ چچی کو جیسے ہی پتہ چلا تو وہ تڑپ اٹھی۔ انہوں نے اسی لمحے اپنی بیٹی کا رشتہ ایک بہت بڑے گھر میں کر دیا۔ انہوں نے چچا کو بتایا تک نہیں تھا، تو اب آئے روز اپنی بیٹی کے سسرال کی تعریفیں کرتی تھیں کہ اس کے سسرال والے بہت زیادہ امیر ہیں۔ جب اگلے پل میرے چچا نے بتایا کہ میرا ہونے والا شوہر فرانس رہتا ہے تو چچی تو گھبرا ہی گئی۔ اب تو وہ پچھتانے لگی کہ کاش فرزانہ کا رشتہ بھی کسی ایسے ہی گھر میں ہوتا، لیکن فرزانہ کی قسمت میں یہ نہیں لکھا تھا۔ اب تو چچی مجھ سے اور بھی چڑھ گئی تھی۔ وہ آئے روز مجھے فضول کا ڈانٹتی رہتی تھی۔ چچا جیسے ہی گھر سے جاتے تھے چچی مجھ پر ظلم شروع کر دیتی تھی۔ میرے نصیب میں تو تازہ کھانا بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ کھانا کھا لیتی تو بچا ہوا کھانا مجھے دے دیتی، جبکہ کچن کی ساری صفائی بھی مجھے کرنی ہوتی تھی۔ چچی سب اس وجہ سے کرتی تھی تاکہ میرے لیے اپنی دیکھ بھال کے لیے ٹائم نہ بچے اور یوں میں خود پر دھیان نہ دوں اور بدصورت ہو جاؤں۔ لیکن چچی نہیں جانتی تھی کہ قدرتی حسن ایسے نہیں جاتا۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے۔ جب ایک روز تو تب حد ہوئی جب چچی کے ہاتھ میں کینچی دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ چچی نے وہ کینچی میرے بالوں پر چلا دی تھی، جس کی وجہ سے میرے بال آدھے کٹ گئے جبکہ آدھے بال بالکل ویسے ہی تھے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور چچی سے کہنے لگی کہ ایسا مت کریں، پر ان کو تو جیسے سکون مل گیا ہو۔ اب وہ کہنے لگی، اگر تم مزید روئی تو میں تمہارے رہے سہے بال بھی کاٹ دوں گی اور تمہیں گنجا کر کے باہر نکال دوں گی۔ تمہاری یہی اوقات ہے، پھر تم سے تمہارا شوہر شادی بھی نہیں کرے گا۔ یہ سن کر تو مجھے مزید رونا آیا۔ میں جیسے ہی اپنے وہ بال دیکھتی تو مجھے کافی افسوس ہوتا تھا۔ یوں آہستہ آہستہ میرے بال پھر سے آنے لگے تھے، پر اس روز چچی نے پھر سے مجھے دھمکی دی۔ لیکن اس بار جیسے ہی چچی نے کہا کہ تمہیں اپنی اس خوبصورتی سے ایک آدمی کو خوش کرنا ہے، تو یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب میں ویسے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھا، مجھے کچھ نہیں پتا تھا،
پر وہ جیسے ہی اندر آیا تو اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ میرے چچا تھے۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی تھی۔ میں چچا سے کہنے لگی کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے، بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم کسی اور کی راہ دیکھ رہی تھی؟ یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے؟ چچا کی نظر جیسے ہی میرے حلیے کی طرف گئی تو مجھے بھی شرم آ گئی۔ سامنے پڑی چادر سے میں نے خود کو چھپا لیا۔ جب وہ غصے سے بولے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس طرح کا لباس تو تم نے پہلے کبھی نہیں پہنا۔ میں کانپتی ہوئی آواز سے چچا کو سچ بتانا ہی چاہتی تھی جب اگلے ہی پل زوردار چیخ سنائی دی۔ چچا اور میں باہر نکل آئے۔ وہ چیخ چچی کی تھی، جن کا اشارہ فرزانہ کے کمرے کی جانب تھا۔ چچا کافی گھبرائے ہوئے تھے۔ تبھی چچی سے کہنے لگے، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ لیکن جیسے ہی چچی نے چچا کو دیکھا تو انہوں نے اپنے آپ پر قابو کیا اور کہنے لگی، کچھ نہیں، میں نے بس چوہا دیکھ لیا تھا، اسی وجہ سے ڈر گئی تھی، ورنہ کوئی بات نہیں ہے۔ چچا کو اپنی بیوی پر کافی غصہ آیا۔ کہنے لگے، تم نے میرا ہارٹ ہی فیل کر دیا تھا۔ میں تو کسی کام سے آیا تھا، مجھے ایک فائل چاہیے تھی، وہ مل نہیں رہی تھی۔ تبھی میں نے رمشا کے کمرے میں جھانکا، پر رمشا کو دیکھو، اس نے اپنی حالت کیسی بنائی ہوئی ہے؟ یہ لباس اس کے پاس کہاں سے آیا ہے؟ اس پر نظر رکھا کرو، اس کی شادی ہونے والی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی چچا وہاں سے چلے گئے۔ چچا کے جانے کے بعد چچی نے میری خوب کلاس لی۔ چچی کہنے لگی، تم واپس اپنے کمرے میں چلی جاؤ، منہ اٹھا کر یہاں کیوں آ گئی ہو؟ اپنے کمرے میں دفع ہو جاؤ۔ پر مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے، کیونکہ چچی کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ یہی سوچ کر پرتجسس ہو کر میں پھر سے اپنے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی، پر سامنے کا منظر دیکھ کر میرا وجود دہل گیا تھا۔ جب فرزانہ کے کمرے سے وہ موٹا آدمی نکل رہا تھا، جبکہ چچی کافی رو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ آدمی نکلا تو چچی اس کو غصہ ہونے لگی اور اس پر چلانے لگی۔ جواباً اس موٹے آدمی نے بھی چچی سے کچھ کہا تھا اور وہ باہر چلا گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی چچی فرزانہ کے کمرے میں گئی اور کمرے کا دروازہ بھی بند کر لیا۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ کیا چل رہا ہے، پر میں اتنا ضرور جان گئی تھی کہ وہ شخص میرے کمرے میں آنے کے بجائے غلطی سے فرزانہ کے کمرے میں چلا گیا ہے، اور چچی کی چیخ بھی اسی وجہ سے نکلی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی فرزانہ کے رونے کی آواز پورے گھر میں گونجنے لگی تھی۔ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ چچی اسے بار بار چپ رہنے کا کہہ رہی تھی، پر فرزانہ اپنی ماں سے کہنے لگی، میری جان بخش دیں، آپ نے میرے ساتھ یہ کر کے اچھا نہیں کیا۔ اس شخص نے مجھے ساری سچائی بتا دی ہے۔ آپ نے جان بوجھ کر اسے میرے پاس بھیجا تھا۔ میری عزت کی دھجیاں اڑ گئی ہیں، پر اب میرا کیا بنے گا؟ کوئی مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا ہے؟ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ فرزانہ بہت زیادہ رونے لگی۔ چچی بھی چلا کر بولی کہ میری مت ماری گئی تھی، جو ایسے بے وقوف انسان کو بلایا۔ میں تو یہ سب رمشا کے ساتھ کرنا چاہتی، پر یہ کمینہ انسان تیرے کمرے میں نہ جانے کیسے گھس گیا، پتہ نہیں۔ چچی بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ گئی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ چچی نے جو گھڑا میرے لیے کھودا تھا، چچی کی بیٹی ہی اس کے اندر گر گئی تھی۔ اگلے روز چچی ضد کرنے لگی کہ وہ فرزانہ کی جلد سے جلد شادی کرنا چاہتی ہے، پر چچا اپنی بات پر قائم تھے کہ پہلے رمشا کی شادی ہوگی تبھی فرزانہ کی شادی ہوگی۔ میں نے چچا کی بات سنی تو ان سے کہا کہ مجھے شادی کی کوئی جلدی نہیں ہے، پہلے آپ فرزانہ کی شادی کر دیں۔ لیکن چچا کہنے لگے، تم فکر نہ کرو، میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اس گھر میں ابھی بھی میرا حکم چلتا ہے۔ یوں وہ پھر سے باہر نکل گئے، جبکہ چچی نے میرا بازو دبوچ کر مجھ سے چلا کر کہا کہ تمہیں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ تمہاری عزت پہلے تو بچ گئی تھی، لیکن اب تمہاری عزت کی ایسی دھجیاں اڑاؤں گی کہ تمہارے سسرال والے تم سے رشتہ توڑ دیں گے۔ یہ سن کر مجھے افسوس ہوا کہ چچی کو ابھی تک سبق نہیں ملا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ اتنا سب کچھ ہو گیا، لیکن انہیں ابھی بھی میری عزت پر بات کرنے کی پڑی ہے۔ یوں ایک روز وہ پھر سے ایک اور آدمی کو گھر لے آئیں۔ چچی نے پھر سے مجھے وہی دھمکی دی۔ میں اسی طرح پھر سے اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس بار میں 100% یقین کے ساتھ سوچ رہی تھی
کہ یقیناً آج چچا میرے مسیحا بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ اس بار تو کوئی آدمی ہی آئے گا۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی جب اچانک ہی میرے کمرے کی لائٹس بند ہو گئی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ مجھے یقین نہ آیا، میرا وجود سن تھا۔ یوں کچھ دیر بعد جیسے ہی چچی میرے کمرے میں آئی تو میری اجڑی حالت دیکھ کر وہ خوش ہونے لگی۔ خوشی خوشی وہ تالیاں بجا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، دیکھو تو خود کو، اس موٹے انسان نے تمہاری کیسی حالت کر دی ہے، اب تو تم چلنے کے قابل بھی نہیں رہی۔ میں نے اپنی حالت دیکھی تو کچھ دیر پہلے ہونے والا وہ حیرت انگیز منظر یاد آنے لگا۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری چچی میرے سامنے چٹکی بجا کر کہنے لگی، لگتا ہے تمہارے ذہن سے وہ سب ابھی تک نہیں جا رہا۔ پر اگلے ہی پل چچی نے اس کیمرے کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی، تیری بربادی کا وہ سارا منظر اب اس کیمرے میں قید ہو چکا ہے۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا دل تھر تھر کانپ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ اگلے ہی پل چچی نے وہ ساری ویڈیو میرے سسرال میں پھیلا دی تھی۔ چچی کو ابھی بھی سکون نہیں ملا تھا۔ تبھی چچی نے بڑھ چڑھ کر وہ ویڈیو پھر فرزانہ کے سسرال میں دینے کی سب سے بڑی غلطی کر دی۔ چچی پر گویا شیطان سوار تھا۔ میرا رنگ ابھی بھی اڑا ہوا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ میں سوچ کر ہی نڈھال ہو رہی تھی۔ 10 منٹ ایسے ہی گزرے تھے جب فرزانہ بکھلائی ہوئی میرے پاس آئی۔ میں نے فرزانہ کو کہا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم ہوش میں تو ہو؟ تم اپنے ساتھ یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ وہ رو کر مجھ سے کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، میری اماں نے تمہاری عزت اڑانے کے لیے بہت کچھ کیا تھا، لیکن دیکھو تو صحیح، ان کی اپنی بیٹی کے ساتھ ہی یہ سب ہو گیا۔ لیکن میری اماں پھر بھی باز نہ آئی، انہوں نے پھر سے وہی چال چلی، پر اس بار میں اپنی اماں کو بالکل بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے فرزانہ کی بات سنی تو اسے گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ اس نے میری خاطر اتنی بڑی قربانی دے دی۔ فرزانہ کہنے لگی کہ ایسا مت کہو، یہ سب میری اپنی اماں کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن مجھے فرزانہ کی فکر ہو رہی تھی۔ اس نے میری خاطر اتنی بڑی قربانی دی تھی، میں جان گئی تھی کہ اس کا رشتہ اب ٹوٹ جائے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ پر یہ سچ اس روز کافی خوشی خوشی وہ انتظار کر رہی تھی۔ جو چچا نے جیسے ہی پوچھا کہ کس کا انتظار کر رہی ہو، تو چچی کہنے لگی، بہت بڑی خوشخبری آنے والی ہے، دیکھنا تمہاری بھتیجی نے جو گل کھلایا ہے اس کا نتیجہ آئے گا۔ چچا کہنے لگے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میری بھتیجی بہت ہی پاک دامن ہے، وہ تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی سارا دن، تو تم مجھے صفائی پر لگا کر رکھتی ہو۔ اس کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لیے کچھ کرے، پھر وہ ایسے غلط کام بالکل بھی نہیں کرے گی۔ اس سے زیادہ تو تم فرزانہ کی فکر ہونی چاہیے۔ جب سے جی کہنے لگی کہ دیکھنا مہمان جو آئیں گے وہ ضرور کوئی خبر سنائیں گے۔ چچی نے کافی اہتمام کیا ہوا تھا، پر یہاں میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے فرزانہ کو دیکھ کر حیرانگی ہو رہی تھی، کیونکہ اسے ذرا بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ اس کے ساتھ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، پر اسے اپنی ماں پر شرمندگی تھی۔ وہ تو یہ سب اپنی ماں کے کارناموں کی وجہ سے قبول کر رہی تھی۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ میری ماں کو پتہ چلے کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ یوں کچھ دیر بعد ہی مہمان آئے، لیکن چچی نے جیسے ہی مہمانوں کو دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ وہ میرے سسرال والے نہیں بلکہ وہ تو فرزانہ کے سسرال والے تھے، جن کے چہرے لٹکے ہوئے تھے۔ چچی گھبرا گئی جب فرزانہ کی ہونے والی ساس نے چچی کے منہ کے سامنے وہ سارے گفٹ پھینکے جو چچی نے بڑھ چڑھ کر دیے تھے۔ چچی گھبرا کر کہنے لگی، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ میری پھول جیسی بیٹی نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جب ساس بولی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ بات کرنے سے پہلے وہ ویڈیو ایک دفعہ خود بھی دیکھ لیتی کہ اس میں تھا کیا۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ اپنی بیٹی کے کرتوت ہمیں خود دکھا رہی ہو۔ اتنے فخر سے تم نے وہ ویڈیو بھیجی تھی۔ چچی کے ساتھ تو چچا کے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا۔ جب چچا بولے، کیسی ویڈیو؟ تب اس کی ساس کافی خوشی خوشی
وہ ویڈیو چچا کو بھی دکھا رہے تھے۔ جب چچا شرم سے چور ہو گئے تھے، وہ فوراً ہی فرزانہ کی طرف لپکے تھے، لیکن میں فوراً ہی ان دونوں کے بیچ آ گئی۔ میں چچا سے کہنے لگی کہ چچا ایسی بات نہیں ہے۔ چچا نے مجھے دھکا دے کر ایک سائڈ پر گرا دیا۔ وہ فرزانہ پر مار پیٹ کرنے لگے تھے، پر میں ایسا برداشت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس سب میں فرزانہ کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ میں نے چچا سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ فرزانہ کا کوئی قصور نہیں ہے، پر چچی بت بنی کھڑی تھی۔ سارے فرزانہ پر زیادہ سے زیادہ رشتہ توڑ کر چلے گئے تھے۔ اس کی حالت کافی غیر تھی۔ اب تو میرے سسرال والوں سے بھی کالز پر کالز آ رہی تھی، جو چچی کو یہی سنا رہے تھے کہ آپ نے یہ کیا کر دیا، اپنی ہی بیٹی کی ایسی غلیظ ویڈیو ہمیں بھیجی ہے۔ میں نے بھی ویڈیو دیکھی تھی۔ اس ویڈیو میں صاف صاف فرزانہ کا چہرہ نظر آ رہا تھا، لیکن وہ آدمی فرزانہ کے پیر دبا رہا تھا، اس کی بہت ہی خدمت کر رہا تھا۔ اس ویڈیو میں صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ جیسے فرزانہ یہ کام اپنی مرضی سے کروا رہی ہے۔ فرزانہ بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی، تبھی اب کوئی بھی فرزانہ پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ میں نے بھی فرزانہ کی طرف سے سب سے کہا تھا کہ اس سب میں فرزانہ کا ہاتھ بالکل بھی نہیں ہے، پر مجھ سے یہ بھی نہیں کہا جا رہا تھا کہ اس سب کے پیچھے چچی کا ہاتھ تھا، کیونکہ کسی نے چچی پر بھی یقین نہیں کرنا تھا۔ پر جیسے ہی چچا اپنے کمرے میں چلے گئے تو چچی نے فرزانہ کو خوب ڈانٹا کہ تمہاری وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، تم سے کس نے کہا تھا کہ پھر سے تم یہ سب کر بیٹھو۔ چچی کی باتیں سن کر مجھے وہ منظر یاد آیا جب میں گھبرائی ہوئی تیار ہو کر اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی اور اس آدمی نے میرے کمرے میں آنا تھا، لیکن جیسے ہی لائٹ بند ہوئی تو اپنے سامنے فرزانہ کو دیکھ کر میں چونک گئی۔ میں اس سے کہنے لگی کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ فرزانہ کہنے لگی دیکھو وقت بہت کم ہے، تم الماری میں جا کر چھپ جاؤ۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو ایسا مت کرو، تم تو میری جان بچا رہی ہو، پر تمہارا کیا بنے گا؟ تم پہلے بھی یہ سب کچھ برداشت کر چکی ہو، پر اب ایسا مت کرو، ہو لینے دو جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ اگر میری عزت بچنی ہوئی اور میرے نصیب میں لکھا ہوا کہ میری عزت کو کچھ نہیں ہوگا تو میری عزت پر ایک آنچ تک نہیں آئے گی۔ جب وہ کہنے لگی کہ میں اتنی بے حس نہیں ہوں کہ میری ماں تمہارے ساتھ یہ سب کرتی رہے اور میں یہ سب برداشت کرتی رہوں، میں تمہاری عزت کو برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ تم جاؤ، میری ماں اس کمرے میں کیمرہ بھی لگا چکی ہے، تم جلدی سے جا کر الماری میں چھپ جاؤ، ابھی وہ کیمرہ بند ہے، میری ماں نے مجھے ہی کیمرے کو آن کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یوں فرزانہ نے میری کافی منتیں کی۔ تھک ہار کر میں الماری میں جا کر چھپ گئی۔ جب فرزانہ میری جگہ پر جا کر بیٹھ گئے، کچھ دیر بعد اس آدمی کی آوازیں میرے کانوں میں پڑیں جو کہہ رہا تھا کہ یہ کیسی عورت ہے جس نے مجھے اپنی ہی بیٹی کے پاس بھیج دیا، نہ جانے وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ پر مجھے کیا، مجھے تو بدلے میں اتنا پیسہ ملے گا اور کون سا کوئی بڑا کام ہے، بس تھوڑی دیر بیٹھنا ہی ہے۔ جب فرزانہ کہنے لگی دیکھو میں جو کہہ رہی ہوں تم وہی کرو، تم میری کافی خدمت کرو۔ یوں فرزانہ اس آدمی سے کافی زیادہ ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ یہ سب کچھ وہ اسی لیے کر رہی ہے تاکہ یہ سارا منظر اس کیمرے میں قید ہو جائے۔ یوں کچھ دیر بعد وہ آدمی واپس چلا گیا۔ جب فرزانہ نے مجھے جھٹ سے بلایا، اس نے میرا حلیہ بگاڑ دیا اور واپس مجھے اپنی جگہ پر بٹھا دی، اور اب فرزانہ بری طرح پھنس گئی تھی۔ کوئی بھی اس پر یقین نہیں کر رہا تھا، اس کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا، جبکہ میرے سسرال والے تو اب اور بھی خوش ہو گئے تھے کہ شکر ہے ہم نے تمہاری کزن سے رشتہ پکا نہیں کر دیا تھا، تم بہت ہی نیک سیرت ہو۔ یوں میری جلدی شادی کی تیاری شروع ہو گئی تھی۔ میری چچی چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائی تھی، کوئی بھی رشتہ دار چچی سے بات تک نہیں کر رہا تھا۔ یوں میری شادی کی تاریخ فکس ہو گئی تھی، پر مجھے فرزانہ کا کافی خیال آ رہا تھا۔ اس نے میری خاطر کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ میں اتنی بے حس نہیں بن سکتی تھی کہ میں اب خود اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتی۔ میں فرزانہ کے پاس گئی تھی۔ میری باتیں سن کر تو فرزانہ کا رنگ اڑ گیا تھا۔ جب وہ انکار کرنے لگی کہ دیکھو میں ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتی، میں نے اس سے کہا کہ دیکھو
اس طرح تو تمہاری شادی کبھی بھی نہیں ہوگی، ساری زندگی تم کنواری بیٹھی رہو گی۔ تم نے میری خاطر اتنی بڑی قربانی دی ہے، میں بھی تمہاری خاطر اتنی سی قربانی تو دے ہی سکتی ہوں۔ یوں جیسے ہی میری شادی والا دن قریب آیا تو میں نے اپنا وہ دلہن کا جوڑا فرزانہ کو دے دی اور اسے زبردستی تیار کرنے لگی۔ یوں فرزانہ میری جگہ نیچے چلی گئی تھی۔ اس نے گھونگھٹ کیا ہوا تھا، کوئی بھی اسے نہیں پہچان سکتا تھا، جبکہ میں اپنے کمرے میں ہی تھی اور بس یہ دعا کر رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک سے ہو جائے اور کسی کو شک بھی نہ ہو۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی میں نے یہ اعلان سنا کہ نکاح ہو گیا ہے تو میرے دل کو سکون پہنچ گیا۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکل آئی، پر سب کی نظریں مجھ پر ہی تھیں۔ سب نے مجھے دیکھا تو سب کے چہروں کے رنگ اڑ گئے تھے۔ سب یہی بول رہے تھے کہ اگر رمشا یہاں پر ہے تو اس گھونگھٹ کے پیچھے کون ہے؟ جیسے ہی دلہے نے گھونگھٹ ہٹایا تو فرزانہ کو دیکھ کر وہ بھی سکتے میں آ گیا، جبکہ چچی کے تو چہرے کی خوشیاں ہی الگ تھیں۔ چچی کا وہ افسردہ چہرہ اب ایک دم سے کھل اٹھا تھا، کیونکہ وہ تو اندر ہی اندر یہی چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کی شادی جلدی ہو جائے۔ پر میں نے یہ سب چچی کی وجہ سے بالکل بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے تو فکر صرف فرزانہ کی تھی، جبکہ میرے سسرال والے اب فرزانہ کو دیکھ رہے تھے۔ سب کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، آپ لوگوں نے ہم سے دھوکہ کیا ہے۔ میرے چچا بھی پریشان تھے، وہ تو اب اس سب کی وجہ بھی فرزانہ کو ہی مان رہے تھے۔ تبھی یکدم فرزانہ غصے سے بولی کہ پہلے تم نے اپنی عزت کی دھجیاں اڑائیں اور اب تو رمشا کی جگہ لے چکی ہو۔ تم یہ سب اس لیے کر رہی ہو نا کہ یہ تم رمشا کے سسرال جانا چاہتی ہو، اور اب تم اس میں کامیاب بھی ہو گئی ہو۔ تم نے آخر ثابت کر ہی دیا کہ تم اپنی ماں پر گئی ہو۔ تم میں اب اس جیسا گند بھرا ہوا ہے۔ یہ سن کر فرزانہ بلک بلک کر رونے لگی۔ مجھے اس پر ترس آ رہا تھا کہ اسے کیا کچھ سہنا پڑ رہا ہے، پر اب میں چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں سارا سچ سب کو سنا دوں گی۔ میں چچا کے پاس گئی اور ان سے کہنے لگی کہ اس سب میں میرا ہاتھ ہے۔ میں نے ہی فرزانہ کو اپنی جگہ دلہن بنا کر خود اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے۔ چچا کہنے لگے، کیا یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے چچا سے کہا کہ ہاں، میں نے فرزانہ کا ایک احسان چکایا ہے، پر اب فرزانہ کی شادی ہو چکی ہے، اسے رخصت ہو جانے دیں۔ یوں فرزانہ کی رخصتی ہو گئی۔ پر چچا کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں نے فرزانہ کا کون سا احسان چکایا ہے۔ پر چچی آسمانوں پر اڑنے لگی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ خوش تھی جب ایک روز اچانک ہی گھر میں کوئی ڈاکو گھس آئے جس نے ماسک پہنا ہوا تھا۔ چچی کی چیخ سے ہم سب اکٹھے ہو گئے۔ چچی مجھ پر الزام لگانے کی کوشش کر رہی تھیں کہ یہ ضرور اس منحوس کا کام ہے۔ جیسے تیسے کر کے چچا نے اس کو پکڑ لیا تھا، پر جیسے ہی چچا نے اس کے چہرے سے وہ ماسک اتارا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ تو وہی آدمی تھا جو اس ویڈیو میں تھا۔ چچا نے اسے کافی زیادہ مارا۔ چچا نے جیسے ہی اس سے وجہ پوچھی کہ تم یہاں کس نیت سے آئے ہو، تو وہ کہنے لگا کہ تیری بیوی نے میرے پیسے دینے ہیں۔ میں نے تیری بیوی کا وہ کام تو کر دیا تھا، لیکن اب وہ مجھے پیسے نہیں دے رہے۔ چچا نے جیسے ہی یہ سنا تو وہ خوفزدہ ہو گئے، اور اس بات کو ماننے سے چچی انکار کرنے لگی کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، یہ انسان تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ مجھے پھنسانا چاہتا ہے۔ پر وہ ڈاکو بولا کہ میرے پاس سارے ثبوت ہیں۔ چچا نے کہا، پہلے تم ثبوت دکھاؤ۔ اس نے اپنے موبائل میں وہ ریکارڈنگ سنا دی تھی جس میں چچی صاف صاف اس کو گالیاں دے رہی تھی کہ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ رمشا کے کمرے میں جانا، تم میری بیٹی کے کمرے میں گھس گیا اور تو نے بنے بنائے پلان کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ اب میں تجھے تیرے پیسے بالکل بھی نہیں دوں گی۔ آئندہ کے بعد مجھے فون کرنے کی جرت بھی نہ کرنا۔ جیسے ہی سب نے یہ سنا تو چچا کا چہرہ تو غصے سے لال ہو گیا تھا۔ وہ چچی کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ چچا نے پیسے دے کر اس آدمی کو رفع دفع کیا اور پھر چچی کے پاس گئے، پر چچی پر وہ تھپڑوں کی برسات کرنے لگے تھے۔ میں یہ ہولناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔
چچی رونے لگی اور پھر انہوں نے اپنا سارا کیا کرایا قبول کر لیا کہ ہاں، میں نے ہی یہ سب کیا تھا۔ میں رمشا کو تباہ کرنا چاہتی تھی، میں اس سے حسد کرتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی بڑے گھر میں کروں گی، تبھی میں اس کا رشتہ توڑوانا چاہتی تھی۔ مجھے یہی طریقہ نظر آیا، اس لیے میں نے ہی رمشا کو وہ لباس دے کر دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو میں تمہارے بال کاٹ لوں گی۔ پر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری بیٹی بیچ میں آ گئی تھی اور اس نے میرے سارے ارادے کو نکارا کر دیا تھا۔ یہ سن کر تو چچا افسوس کرنے لگی۔ انہوں نے چچی کو جھٹ سے طلاق دے دی تھی۔ چچی کافی آہیں بھر رہی تھی کہ ایسا مت کرو، میں آئندہ سے ایسا کچھ نہیں کروں گی، پر چچا نے انہیں اپنے گھر سے نکال دیا۔ میں بوکھلا گئی تھی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چچا اتنی جلدی یہ فیصلہ لے لیں گے۔ انہیں میں نے کافی سمجھایا تھا، پر چچا نے مجھے بھی یہی کہا تھا کہ اگر تم نے چچی کا ساتھ دیا تو میں تم سے بھی ناراض ہو جاؤں گا۔ میں ایسی عورت کے ساتھ اپنی زندگی بالکل بھی نہیں گزار سکتا جو ایک عورت ہوتے ہوئے بھی دوسری عورت کی عزت برباد کرے۔ میں نے اب چچا کو بھی ان کے حال پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ جب ایک روز اچانک ہی میں بازار جا رہی تھی، چچی نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ ایک بھوکے شیر کی مانند میرے اوپر ٹوٹ پڑی تھی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تم نے میرا گھر اجاڑ دیا ہے، تمہیں میں برباد کر دوں گی۔ میں چچی کی یہ حالت دیکھ کر کانپ اٹھی تھی، کیونکہ چچی اس وقت ایک فقیرنی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ چچی اس طرح بازار میں آ جائیں گی اور انہیں یوں مانگ مانگ کر اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ اپنے میکے چلی جائیں گی۔ گھر جا کر میں نے اپنے چچا سے چچی کا حال بیان کیا کہ چچی بہت مشکل حالت میں ہے، آپ انہیں معاف کر دیں۔ آپ انہیں واپس تو اپنی زندگی میں اب لا نہیں سکتے، کیونکہ آپ انہیں طلاق دے چکے ہیں، مگر کم از کم انہیں رہنے کے لیے ایک چھت تو دے دیں۔ پر چچا اتنے سخت دل تھے کہ انہوں نے مجھے خاموش ہونے کا کہا کہ تم نہیں جانتی، ایسی عورت بہت ہی چالاک ہوتی ہے۔ میری تو اس سے شادی بھی بہت دھوکے سے ہوئی تھی۔ میں تو اس سے کبھی شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، پر اس نے ہمارا بزنس دیکھا تھا، تبھی زبردستی میری زندگی میں آ گئی تھی۔ میں اس سے کبھی بھی محبت نہیں کرتا تھا، پر اس نے میرے پورے خاندان میں یہ پھیلایا ہوا تھا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میں نے اس کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ میرے سارے گھر والے میرے خلاف ہو گئے تھے، یہاں تک کہ تمہارے ابا بھی میرے خلاف ہو گئے تھے اور مجھ سے یہی کہنے لگے تھے کہ اب تمہیں اس کو اپنا نام دینا ہی ہوگا۔ یوں میری زبردستی اس کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ شادی کے بعد بھی یہ عورت بدلی نہیں تھی اور یہ بس پیسوں پر ہی جیتی تھی۔ آج تک اس نے بس پیسوں کی خاطر ہی سب کچھ کیا ہے۔ میری بیٹی جیسے ہی اس دنیا میں آئی تھی تو اس کی عادات بالکل مجھ پر گئی تھی۔ مجھے فخر تھا کہ میری بیٹی اپنی ماں پر نہیں گئی اور وہ مجھ پر گئی ہے، اور اس نے تمہاری مدد کر کے یہ بات ثابت بھی کر دی تھی کہ وہ مجھ پر گئی ہے۔ پر اس روز جیسے ہی وہ ویڈیو میں نے دیکھی تھی تو مجھے لگا تھا جیسے میں نے اپنی بیٹی کو پہچاننے میں بہت غلطی کر دی ہو۔ مجھے ایک بار پھر سے ایسا ہی لگنے لگا تھا کہ جیسے میری بیٹی اپنی ماں پر گئی ہے۔ مجھے اس عورت کی وہ ساری بیتی باتیں پھر سے یاد آنے لگی تھیں۔ میں افسوس کرنے لگا تھا کہ میری اولاد مجھ پر نہیں گئی، پر میں شاید غلط تھا۔ میری آنکھوں پر سے وہ پٹی اتر گئی تھی اور اب میں پہچان گیا تھا کہ میری بیٹی سچ میں مجھ پر ہی گئی ہے۔ جب تم نے بتایا کہ اس نے تمہاری مدد کی ہے، مجھے اس پر بہت فخر ہوا، پر اس عورت کو ابھی بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ میں آئے روز یہی دیکھتا تھا کہ وہ تم پر بہت زیادہ ظلم کرتی تھی، پر میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اس سے کوئی بھی بات کی تو وہ تم پر اور زیادہ ظلم کرے گی، کیونکہ میں تم پر نظر جو نہیں رکھتا، اور میں کہاں جانتا تھا کہ میرے پیچھے سے وہ کیا کچھ کرتی ہے۔ میں نے اپنے چچا کی یہ باتیں سنی تو مجھے ان پر کافی ترس آیا۔ میں انہیں بہت غصے والا سمجھتی تھی، پر میں جان گئی تھی
کہ اس کی وجہ تو وہ سب کچھ ہے جو ان کے ساتھ ہو چکا تھا، پر اب جب بھی میں بازار جاتی تھی تو مجھے چچی سڑکوں پر ہی دکھائی دیتی تھی۔ وہ لوگوں سے بھیک مانگتی رہتی تھی، کوئی تو انہیں پہچان بھی جاتا تھا کہ یہ تو فلاں سیٹھ کی بیوی ہے جو کافی بن ٹھن کر رہتی تھی، پر نہ جانے اب اس کی یہ حالت کیوں ہو گئی تھی۔ ہر کوئی اس پر افسوس کرتا تھا، لیکن میرا دل بہت نرم تھا، تبھی میں چچی کی بہت زیادہ مدد بھی کرتی تھی۔ لیکن چچی کی ہمیشہ ایک ہی رٹ لگائی رہتی تھی کہ دیکھنا، میں تجھے برباد کر دوں گی، میں تجھے کہیں کا نہیں چھوڑوں گی۔ لیکن میں پھر بھی ان کی مدد ہی کرتی تھی۔ میں نے فرزانہ کو بھی اس کی ماں کی ساری حالت بتا دی تھی۔ فرزانہ بھی جانتی تھی کہ اس کی ماں کو اس کے باپ نے گھر سے نکال دیا ہے، پر فرزانہ کے شوہر نے اس بات کی اسے اجازت نہیں دی تھی کہ وہ اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھ سکتی۔ فرزانہ بھی بہت زیادہ مجبور تھی، پر وہ مجھے پیسے دے دیا کرتی تھی اور ضرورت کی کچھ چیزیں بھی وہ میرے ذریعے اپنی ماں کو پہنچا دیا کرتی تھی۔ پر ابھی میرے پاس اتنا کچھ نہیں تھا کہ میں چچی کو چھت دے پاتی، یہ چھوٹا سا گھر ہی دے سکتی جدھر وہ کرائے پر رہ سکتی۔ پر اب چچا کو میرے رشتے کی بہت زیادہ فکر تھی۔ چچا آئے روز مجھ سے یہی کہا کرتے تھے کہ اب میں تمہارے لیے پھر سے کوئی رشتہ تلاش کرتا ہوں تاکہ تم بھی اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ فرزانہ اپنے گھر بہت زیادہ خوش تھی، اس کو اللہ نے ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ اس کو خوش دیکھ کر میرے دل کو بہت سکون ملتا تھا۔ پھر ایک روز چچا نے مجھے ایک رشتے کا بتایا تھا۔ رشتے والے دیکھ کر جا چکے تھے، لڑکا بھی دیکھا بھالا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس لڑکے کو طلاق ہو چکی ہے۔ چچا نے فوراً رشتے سے انکار کر دیا تھا، لیکن میں نے چچا کو سمجھایا تھا کہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کیا پتہ اس کا کوئی تلخ ماضی ہو، شاید میرے ساتھ رہ کر وہ اپنے اس ماضی کو بھلا کر پھر سے زندگی میں آگے بڑھ جائے۔ یوں میرا اس لڑکے سے رشتہ طے ہو گیا تھا، لیکن میری زندگی تو تب بدلی جب شادی کے بعد وہ لڑکا اپنے ماضی میں ہی کھویا رہتا تھا۔ وہ مجھے اپنی چیزوں کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں دیتا تھا۔ میں نے کافی سمجھوتا کیا تھا اور بہت کچھ برداشت بھی کیا تھا کہ شاید کچھ دن بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے، لیکن شاید یہ میری بھول ہی تھی۔ وہ لڑکا شاید اس سے بہت محبت کرتا تھا، پر اس نے اپنی اماں کی وجہ سے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ لڑکے نے بعد میں مجھے بتایا تھا کہ میری بیوی میری ماں کی پسند کی نہیں تھی، پر اب تم تو میری ماں کی پسند کی ہو، تو میں اپنی پہلی بیوی پر اٹکا ہوا ہوں، جس نے مجھے بد دعا دی تھی کہ تم ساری زندگی تڑپو گے۔ اب شاید اس کی بد دعا ہی مجھے لگ گئی ہے، جو میں چاہ کر بھی اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اپنے شوہر کی باتیں سن کر میں نے اسے بہت زیادہ سمجھایا۔ میں نے فرزانہ سے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا۔ جب اس نے کہا کہ تم میرے شوہر سے اس کا علاج کرواؤ۔ میرے شوہر اب فرانس سے چھٹی لے کر آئے ہوئے ہیں۔ اس کا شوہر ایک سائیکائٹرسٹ تھا جو کہ کبھی میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا، پر شاید وہ میرا نصیب ہی نہیں تھا۔ تبھی فرزانہ سے اس کی شادی ہو گئی تھی۔ یوں میں نے اپنے شوہر کو کافی سمجھایا کہ ہمیں علاج کرنا چاہیے، کیا پتہ آپ ٹھیک ہو جائیں۔ میرے شوہر نے میری بات مان لی تھی۔ اس طرح میرے شوہر کی دوستی فرزانہ کے شوہر کے ساتھ ہو گئی تھی۔ وہ اب باقاعدگی سے اپنا علاج کرواتا تھا۔ یوں اب وہ اپنے ماضی سے نکلنے لگا تھا۔ اس نے تو وہ کمرہ بھی ایسے ہی رکھا ہوا تھا جدھر اس نے اپنی پہلی بیوی کی ساری یادیں سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ اب کمرہ بدلنے لگا تھا۔ یوں وہ پوری طرح ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میں نے فرزانہ کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کیا تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہی تھی جب ایک روز میرا گزر پھر سے اس بازار کی انہی گلیوں میں سے ہوا تھا۔ فقیرنی جیسی حالت میں اس عورت کو دیکھ کر میں تڑپ اٹھی، کیونکہ وہ میری چچی ہی تھی جو اب پہچان میں بھی نہیں آ رہی تھی، پر شاید
ان کے برے کرم کی یہی سزا تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔